بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اولاد کے حقوق کیست ہفتم، بچے کے سر کا کچھ حصہ منڈوانا اور کچھ باقی رکھنا یعنی لٹ رکھنا مکروہ ہے۔ نمبر 1، حضرت شیخ کلینی باسناد خود سکونی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچوں کا سر قزرہ کے طور پر نہ مونڈو، کہ کچھ حصے کو مونڈو اور کچھ حصہ چھوڑ دو۔ الفرو التہذیب۔ نمبر 2، سکونی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ ایک بار ایک ایسے بچے کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعا کرنے کے لیے لایا گیا، جس کے سر پر لٹ رکھی ہوئی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کرنے سے انکار کر دیا، فرمایا پہلے اس کی لٹ منڈواؤ۔ ایزن، بچے کے سر کے نیچے استرا رکھنا اور لوہا کڑا وغیرہ پہننا مکروہ ہے۔ نمبر 1، جناب عبداللہ بن جعفر حمیری باسناد خود ابو البختری سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں، فرمایا حضرت امیر علیہ السلام نے دیکھا کہ بچے کے سر کے نیچے لوہے کا استرا رکھا ہوا ہے، جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر دور پھینک دیا، اور آپ لوہے کی کوئی چیز کڑی وغیرہ بچے کو پہنانا مکروہ جانتے تھے۔ قرب الاسناد۔ نوٹ، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح بڑے آدمی کے لیے لوہے کا چھلا وغیرہ پہننا مکروہ ہے، اسی طرح بچے کو بھی لوہے کی کوئی چیز کڑی وغیرہ پہنانا مکروہ ہے۔ اس سے ان والدین کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جو نام نہاد پیروں فقیروں کے نام پر بچوں کو کڑیاں پہناتے ہیں اور لٹیں رکھواتے ہیں اور پھر پیروں سے یا ان کی قبروں پر جا کر کٹواتے ہیں۔ آخر مترجم افی اللہ۔ نومولود کے دائیں کان کے نیچے اور بائیں کان کے اوپر سوراخ کرنا اور ان میں کوئی گوشوارہ ڈالنا مستحب ہے۔ نمبر 1، حضرت شیخ کلینی باسناد خود مسعدہ بن صدقہ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا بچے کے کان میں سوراخ کرنا سنت ہے اور 7ویں دن اس کا ختنہ کرنا بھی سنت ہے۔ الفرو۔ نمبر 2، حضرت شیخ صدوق باسناد خود سکونی سے اور وہ مرفوعاً حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا اے فاطمہ علیہ السلام یہود کی مخالفت کرتے ہوئے حسن و حسین علیہ السلام کے کانوں میں سوراخ کریں۔ الفقیہہ۔ بچے کو 7 سال تک لکھنا اور قرآن پڑھنا سکھایا جائے اور 7 سال تک حلال و حرام کی تعلیم دی جائے، نیز اسے تیراکی اور تیر اندازی کی بھی تعلیم دی جائے۔ نمبر 1، حضرت شیخ کلینی باسناد خود یعقوب بن سالم سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا بچہ 7 سال تک کھیلے، 7 سال تک قرآن پڑھے اور 7 سال تک حلال و حرام کے مسائل سیکھے۔ الفرو التہذیب۔ نمبر 2، یعقوب بن سالم مرفوعاً حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو تیراکی اور تیر اندازی سکھاؤ۔ الفرو۔ نمبر 3، فضل بن کرا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے بچے کو بوسہ دے خدا اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھتا ہے، اور جو اسے خوش کرے خدا اسے قیامت کے دن خوش کرے گا،
اور جو اسے قرآن پڑھائے تو خداوند عالم اس کے والدین کو ایسے 2 نورانی ہلے پہنائے گا کہ جن کی روشنی سے اہل جنت کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ ایزن نمبر 4، جناب شیخ حسن تبرسی مکارم الاخلاق میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا بچہ 7 سال تک سردار آزاد ہوتا ہے، 7 سال تک غلام ہوتا ہے، اسے پڑھایا جاتا ہے، 7 سال تک وزیر ہوتا ہے، اپنے باپ کی نگرانی میں کام کرتا ہے۔ پس اگر اس طرح 21 سال کی عمر میں اس کی عادات و خصائل اچھے ہو جائیں تو فبیہا، ورنہ اسے پہلو میں ٹھوکر ماری جائے گی، کیونکہ تم والد اپنا فریضہ ادا کر کے خدا کی بارگاہ میں معذور ہو۔ مکارم الاخلاق نمبر 5، نیز فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ تو یہ کام ہر روز نصف سا گندم وغیرہ صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ ایزن نمبر 6، نیز فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو اور ان کو اچھے ادب سکھاؤ تو تم بخشے جاؤ گے۔ ایزن السلام علیک یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیک یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیک یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیک یا ام الائمۃ المعصومین یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔